अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दिल टूटा हुआ है, बहुत दिल परेशान है। मैं तो अभी अपने आप से ही छुपती फिर रही थी, अपने गम को ही भुलाती फिर रही थी। कोशिश थी कि इधर उधर काम में दिल लगाऊं ताकि अपने भाई को जो मैंने अभी चंद दिन पहले खोया है, कुछ मुझे किसी तरफ थोड़ा शायद सुकून मिल सके। लेकिन ये जिस जंगल जैसे माहौल में हम रहते हैं, यहाँ पर किसी तरफ से ठंडी हवा नहीं आती है, नहीं आती है, बल्कि ऐसा लगता है कि ज़ख़म और कुरेदे जाते हैं। ऐसा लगता है कि बार बार इन ज़ख़्मों को नोचा जाता है। बिल्कुल आज भी ऐसा ही हुआ है और एक दफ़ा फिर से अपने ज़ख़्म ताज़ा महसूस हो रहे हैं। छोटा सा 5-6 साल का बच्चा, इसका खून किसके गर्दन पर है मुझे कोई बता दे। ये माँ जैसी रियासत है, ये माँ जैसी रियासत है, इतनी बेरहम रियासत कि जिसने इतने मासूम बच्चे से एक ना करदा गुनाह का बदला ले लिया है कि उसको मौत के मुंह तक पहुंचा दिया है। मियाँ इबाद फारूक पीटीआई का बंदा, ठीक है पीटीआई से वाबस्ता था, हो सकता है कि 9 मई में उसने कोई काम भी किया हो, कोई जाके किया हो, उसने तोड़ फोड़ का मामला भी, कोई एहतजाज किया हो, कोई नारेबाजी की हो सकता है। अभी इस बात को साबित भी नहीं हम कर सके किसी जगह पर, लेकिन उस शख्स के बेटे को आज मौत के मुंह में पहुंचा दिया गया है। और मुझे ये कह लेने दीजिए कि उसकी ये तबई मौत नहीं है, क्योंकि इसको मैं तबई मौत तब मानती कि जब हर तरह से उसको फैसिलिटेट कर दिया जाता, वो ना बचता तो एक अलग बात थी। लेकिन जिस तरह से बेरहमी से उसको यूं मौत के मुंह में छोड़ दिया गया, उससे मैं ये नहीं मान सकती कि ये एक तबई मौत है, ये कत्ल है। और इस कत्ल का जो गुनाह है वो इस रियासत के सर पर है। इस कत्ल का जो गुनाह है वो हम सब के ऊपर है, इस निज़ाम के ऊपर है, इस पुलिस के ऊपर है, इस तमाम जो ये निज़ाम इंसाफ से जुड़े इदारे हैं उनके ऊपर है, क्योंकि वो बच्चा ये डिज़र्व नहीं करता था जो उसके साथ हुआ है। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में इसके ऊपर बात की थी कि मियाँ इबाद फारूक को जिस तरह से धमकियाँ दी जाती थी, जिस तरह उनके घर में धावा बोला जाता था, वो बच्चा बहुत मासूम था, बहुत हसास था, वो नहीं बर्दाश्त कर सका। वो एक अजीब मेंटल ट्रॉमा की कैफियत में था, शॉक में चला गया था। और उसके बाद उस बच्चे को अस्पताल दाखिल कराया गया तो वो मुसलसल वेंटिलेटर पर था। उस बच्चे का बचना बहुत मुश्किल था और बारहा ये अपील की जा रही थी, हाथ जोड़ जोड़ के, उसकी वीडियोस दे दे के ये अपील की जा रही थी कि उसको बाप से मिलने दिया जाए, शायद उसकी तबीयत में कोई बेहतरी आए। वो बच्चा बाप के लिए बिलख रहा है, उसके लिए तरस रहा है। वो बच्चा बिस्तरे मर्ग पर है, उसको अपने बाप का लम्स महसूस कर देने दिया जाए, उसको एक दफ़ा उसकी मुलाकात ही करवा दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्या कसूर कर दिया था भाई उसके बाप ने? क्या कि कोई ईंट गारे की इमारत तोड़ दी, कोई दरख्त तोड़ दिया, कुछ कर दिया उसने? तो क्या ये इतना बड़ा जुर्म था कि उससे उसका बेटा छीन लिया जाता? क्या ये इतना बड़ा जुर्म था कि एक मासूम बच्चे से जीने का हक छीन लिया जाता? क्या हो गया? ये 9 मई से बड़ा वाक़या है, मैं आपको बता रही हूँ, ये 9 मई से बड़ा वाक़या है। ईंट गारे की इमारत दोबारा खड़ी हो सकती है, दोबारा भी हो सकता है सब कुछ रेनोवेट, लेकिन जो बच्चा इस दुनिया से मासूम चला गया है वो किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करे? आप रोएं बैठ के, अब 9 मई को रोएं आप बैठ के। 9 मई को कुछ नहीं हासिल होने वाला, कोई हमदर्दी नहीं करेगा 9 मई के वाक़े पर, इस वाक़े के बाद, क्योंकि 9 मई के वाक़े में कोई मरा नहीं था, किसी को मारा नहीं गया था। इमारतें जली, गलत हुआ, ठीक है, जो कोई करार वाकई सज़ा बनती थी दे दी जाती। लेकिन ये क्या कि आप तो लोगों को जिंदा दरगोर करने पर तुल गए। उसको कहीं पेश नहीं किया गया, उसके वालिद को पता नहीं कहाँ पकड़ के रखा हुआ है, गायब किया हुआ है। ये एक अजीब तमाशा है इस मुल्क का कि अगर किसी ने कसूर किया है उसको पकड़ो, उसको अदालत में पेश करो, उसे सजा दो, साबित करो। यहाँ पर अजीब बदमाशी है, गुंडागर्दी है, वक्त के फिरौन बने बैठे हैं, ये खुदा बने बैठे हैं खुदा की ज़मीन पर कि नहीं हम पेश करते, हम पकड़ के रखेंगे, अजियत देंगे, तकलीफ देंगे। और यही किया गया इस मासूम बच्चे के साथ। वो बिलखता रहा है, वो सिसकता रहा है। इतना नहीं किसी से हो सका कि उसके बाप को एक दफ़ा उससे मिलवा दिया जाता। अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन यकीन रखिए और याद रखिए, ये खुदा का वादा है, रोज़े महशर वो आप लोगों के गर्दन पकड़ेगा, गिरेबान पकड़ेगा, और फिर वहाँ आपकी ये फिरौनियत नहीं चलेगी। वहाँ का जो मुनसिफ है ना, वो बड़ा बेरहम है और वो बड़ा इंसाफ करने वाला है। वो रहम करता है
لیکن مظلوموں پر رحم کرتا ہے, ظالموں پر رحم نہیں کرے گا. اس کی جو پکڑ ہے نا وہ بڑی سخت ہے. کسی کو یہاں پر یہ یاد نہیں ہے کہ انہوں نے مرنا ہے, کسی کو یاد نہیں ہے. لیکن یہ انشاءاللہ تعالی کوئی اور ہم نہیں کام کر سکتے, لیکن یہ بددعائیں دے سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہیں پہ بھگت کے انشاءاللہ پھر روز محشر ان کی حالت ایسی ہوگی کہ یہ لوگ روئیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے اپنے ہاتھوں سے. معصوم لوگوں کو, معصوم بچوں کو آپ لوگوں نے اپنی اناؤں کی بھیڑ چڑھا دیا. کیا ہو جاتا ہے ایک دفعہ ملوا دیتے اس کے باپ کو تو کیا ہو جاتا. ہو سکتا ہے بچہ بہتر محسوس کرتا, ہو سکتا ہے کہ اس کو زندگی کی طرف لے جایا جا سکتا, ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر بھی وہ دنیا سے چلا جاتا. لیکن یہ تسلی تو ہوتی کہ اس کو باپ دیا گیا تھا, ملوایا گیا تھا, اس کو دکھایا گیا تھا کہ اس کا باپ ٹھیک ہے, اس کا باپ اس کے پاس ہے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. آخر کیا قصور ایسا کر دیا تھا, کیا قصور ایسا کر دیا تھا میاں عباد نے کہ اس کو اتنی سخت سزا دی گئی ہے. میں نے ابھی اپنا بھائی کھویا, مجھے پتہ ہے کہ اپنے کو کھو دینے کا غم, اپنے خونی رشتے کو کھو دینے کا غم کیسا ہوتا ہے. اور وہ غم اور ڈبل ہو جاتا ہے کہ جب اس کی کوئی طبعی موت نہ ہو, اس کو کسی نے مارا ہو. اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو مارا گیا ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں اس لیے کہ وہ بچہ معصوم بچہ تھا. اس کو جو ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے تھا, جو اس کو باپ کا لمس ملنا چاہیے تھا, جو پروٹیکشن اس کو ملنی چاہیے تھی, وہ نہیں ملی. ریاست اس کی ذمہ دار ہے. نہیں ہے یہ ریاست ماں کے جیسی, نہیں ہے یہ ریاست ماں کے جیسی. آج چیف جسٹس عدالت لگا کے بیٹھے ہیں, سارے ججوں کو بٹھا کے بیٹھے ہیں, بڑی لائیو کوریج چل رہی ہے, بڑا ٹی وی پہ ایک ماحول بنایا گیا ہے کہ جی بڑا اب تو انصاف بکے گا, بڑا انصاف ایسے آپ کو نظر آئے گا چلتا ہوا کہ جی بڑا انصاف کی کوئی لہریں بہریں ہو گئی ہیں. یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں شفافیت ہم ایسے اب رکھیں گے کہ تمام لوگ دیکھیں. کیا فائدہ ہے, لگائیں اب عدالت, آپ لگائیں, بلائیں ذرا 9 مئی کے واقعات کی کریں نا سنوائی, کریں نا ذرا, بلوائیں اس کے جتنے بھی ہیں مدعی بھی, ان کو بھی بلائیں, جو قصوروار ہیں ان کو بھی بلوائیں, کریں اس کی لائیو کوریج, کر کے دکھائیں اگر اتنا ہی آپ جیدار ہیں, کر کے دکھائیں اگر اتنا ہی آپ دبنگ ہیں. تو یہاں پر سب کی بولتی بند ہے, یہاں پر آپ سب کے پر جلتے ہیں, یہاں پر آپ سب کی ہیرو گیری ختم ہو جاتی ہے. عوام کے لیے کچھ نہیں ہے, عوام کیڑے مکوڑے ہیں, وہ مر گئے تو مر گئے, پاؤں کے نیچے آ گئے تو آ گئے, ان کا کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. اپنے مسئلوں کے لیے عدالتیں بھی لگ جاتی ہیں, بڑے بڑے اشرافیہ کو ریلیف دینے کے لیے راتوں کو عدالتیں کھل جاتی ہیں, کسی کی نوکری پہ زک نہ آ جائے راتوں کو عدالتیں کھل جاتی ہیں. لیکن عوام یہاں سسکتے بلکتے مر جائیں. کسی کو غائب کیا ہوا ہے, عمران ریاض کو 4 مہینے سے غائب کیا, اس کے بچے علیحدہ بلک رہے ہیں. اب کیا اس کے پاس بھی کوئی آپ نے بری خبر ہی بھیجنے کا انتظار کرنا ہے؟ آپ کو یہ لائیو کوریجز کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو یہ پروٹوکولز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جب فیصلے انصاف پر مبنی ہوں گے تو لوگ آپ کی خود بخود عزت کریں گے, خود بخود آپ کا نام بولے گا. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ تمام آپ اتنا بڑا ایک کریٹ کریں ماحول کہ جی یہ آج ہم ہونے جا رہا ہے, تاریخ رقم ہو گئی, اور سپریم کورٹ کا سارا سیشن لائیو. کیا دیکھیں ہم جی, یہ دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت سے صبح سے اٹھ کے کہ جی پہلے چیف جسٹس صاحب آئے, انہیں کیا پروٹوکول مل رہا ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سارے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ارد گرد تمام جج صاحبان فل کورٹ بٹھا لیا, بڑا کارنامہ کر لیا. یہ دیکھ لیں کہ آپ وکیل کو بولنے تک نہیں دے رہے, ساروں نے سوالات کی بوچھاڑ کی ہوئی ہے. وکیل بیچارہ مناتا جا رہا ہے, اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا ہے, اپنے ہی سوال بوچھاڑے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب لوگ دیکھ لیں کہ بڑا انصاف ہو رہا ہے پاکستان میں. انصاف ایسے نہیں ہوتا, انصاف فیصلوں سے ہوتا ہے. لیتے آپ پہلے دن فیصلہ, بلاتے ذرا سب کو, لائن حاضر کرتے کہ بلاؤ بھائی کتنے لوگ لاپتہ ہیں, کیوں نہیں سامنے آ رہے, کدھر ہیں وہ, کرتے ذرا لائن حاضر کرتے 4-5 لوگوں کو اندر, پھر ہم بھی مانتے کہ جی آپ نے انصاف کیا, آپ کچھ ہیں, اپنا آپ دکھا رہے ہیں. یہاں تو بس سب کو میڈیا میں آنے کا شوق لگتا ہے. کوئی آتا ہے, کوئی ایک اضافی نوٹ میڈیا میں جاری کر دیتا ہے, کبھی خط میڈیا میں جاری کیے جاتے ہیں, کبھی میڈیا میں فوٹیجز بن کے جاری کی جاتی ہیں, کبھی میڈیا میں اب پوری پروسیڈنگز لائیو دکھائی جائیں گی. مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, پروسیڈنگ لائیو ہے, اچھی بات ہے جی, دکھاتے رہیں, پر پہلے بنیادی کام تو کریں, انصاف تو مہیا کریں. یہاں پہ انگریزی میں بیٹھ کے آپ 8-10 سوال اس پہ کرے جا رہے ہیں وکیل پر, کسی کو سمجھ آ رہے ہیں کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہے. اس کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ آخر فائدہ تو تب ہے جب آپ کا انصاف عوام تک پہنچے گا, نچلے لیول تک, یہ فائدہ ہے. آتے ساتھ کوئی آپ 2-4 یہ کام کریں
کہ جس کے اوپر ہمیں یہ نظر آئے کہ بھائی آپ انصاف دینے کے لیے واقعی سیریس ہیں. لیکن یہاں تو ہمیں وہی دن رات کا رونا نظر آ رہا ہے. آج اب مر گیا ہے وہ بچہ, آج وہ مر گیا ہے, کل کسی اور کی باری ہوگی, پھر ہم روئیں گے. پہلے ارشد شریف مر گیا تھا, اس کو کسی نے نہیں پوچھا, کوئی پروٹیکشن نہیں ملی, وہ چیختا چلاتا چلا گیا دنیا سے, اور اس کے بعد آج تک اس کی فیملی تک بھی انصاف کے لیے چیخ چلا رہی ہے, کوئی اس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اب یہ عمار چلا گیا ہے, بیچ میں کتنے اور لوگ ہیں ایسے ہی جن کے جانے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس طرح ریاست نے انہیں مارا ہے یا وہ اپنی موت مرے ہیں. کتنے لوگ لاپتہ پڑے ہیں, کچھ نہیں معلوم ہے. اور یہاں پر ہیرو گریاں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں, یہاں پر ہمیں ڈرامے بازیاں ہی نہیں ختم ہوتی نظر آتی ہیں. پتہ نہیں کیا تماشا اس ملک کا بنا دیا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ کیا یہاں پر ان کا نیت کیا ہے, کسی کی کیا ہو سکتا ہے ان کی بڑی اچھی نیت ہو, لیکن جو آج نقصان ہو گیا ہے یہ نقصان بھرنے والا نہیں ہے بھرنے والا یہ نقصان. 9 مئی کو رو رہے ہیں بیٹھ کر, 9 مئی سے بڑا نقصان ہو گیا ہے, بڑا نقصان ہو گیا. 9 مئی میں کوئی جان نہیں گئی کسی پولیس آفیسر کی یا کسی وردی والے کی, یہاں پر جان چلی گئی ہے, جان اس دن بھی گئی تھی بہت سارے لوگوں کی جان. کسی نے توڑا پھوڑا ہے, کچھ کیا ہے, اس کو سزا دے دیں. کیا اتنی سزا ہے اس کی کہ اس کے بال بچے مار دیے جائیں گے؟ یہ سزا ہے کیا؟ یہ ریاست کو سمجھنا پڑے گا, یہ ریاست کو سمجھنا پڑے گا کہ اس مقام تک چیزوں کو مت لے کر جائیں کہ جہاں پر لوگ پھر جائز ناجائز اور غلط صحیح کی تمیز کرنا بھول جائیں. میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میں اس سے زیادہ نہیں بول پا رہی. اگلے ویلاگ میں آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.